بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تہجد جتنا ثواب لینا چاہتے ہو تو یہ ایک تسبیح اپنے اوپر لازم کر لو۔ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے تاکہ آپ بھی اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ تسبیح پڑھنے سے تہجد جتنا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص رات کو بستر پر یا دن میں اللہ کی یہ پسندیدہ تسبیح پڑھتا ہے اسے اجر ملتا ہے۔ تہجد بہت ہی لاڈلی عبادت ہے۔ جو اس عبادت تک پہنچ گیا وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن گیا۔ تہجد کی نماز اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ وہ بندہ جو اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کو پیارا لگے، اللہ اسے تہجد پڑھنے کے لیے ضرور جگاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اور نماز تہجد بہت بڑی نیکی ہے۔ جیسے موسم ہے، پت جھڑ میں تیز ہوا درخت سے سوکھے پتے کو گرا دیتی ہے، اسی طرح نماز تہجد گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تہجد پڑھنے سے خدا محبت کرتا ہے، انہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر رونق ہوتی ہے۔ اللہ پاک تہجد پڑھنے والوں کے چہروں کو حسین کر دیتے ہیں۔ تہجد بدن سے ہر بیماری کو دور کر دیتی ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اپنے گھر کے کونوں میں نماز پڑھو، تمہارے گھر کا نور آسمان میں ایسا ہوگا جیسے چھوٹے چھوٹے اور بڑے ستاروں کی روشنی زمین کے لیے ہوتی ہے۔ رات کی عبادت اپنے اوپر لازم کر لو کہ تم سے بیشتر نیک بختوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ تہجد کا مطلب ہے کچھ سو کر بیدار ہو جانا۔ تہجد کا لفظ قرآن سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 79 میں استعمال ہوا ہے۔ نماز تہجد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں قیام اللیل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نماز تہجد کا اہتمام کرنے والے شخص کو مہتجد کہتے ہیں۔ تہجد سے مراد وہ خاص نماز ہے جو رات دیر گئے عموماً سو کر کچھ آرام کر لینے کے بعد زیادہ تر آخر شب ادا کی جاتی ہے۔ نماز تہجد رات کے کسی بھی حصے میں ادا کی جا سکتی ہے، ابتدائی رات میں یا درمیانی رات میں یا پھر رات کے بالکل آخری حصے میں اذان فجر سے 1-2 گھنٹے پہلے، اور یہی افضل ترین وقت ہے۔ تزکیہ نفس یعنی فروغ ذات اور حسین ذات کے حصول کے لیے نماز تہجد ایک اہم عملی تدبیر ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب بدن کو آرام مل چکا ہے اور اس کے حق پورے ہو چکے ہیں، جب بیوی بچوں کو ان کا حق دیا جا چکا ہے، اور جب اللہ کا بندہ اپنے آپ کو تازہ دم محسوس کرتا ہے، جب دنیا آرام سے سو رہی ہے، ایک بندہ خاص ریاکاری سے بچ کر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ نماز تہجد میں اللہ کی کتاب کے ذوق و شوق سے تلاوت، سماعت، تسبیحات، تکبیرات، حمد و دعا اور استغفار، یہ سب چیزیں اسے اللہ تعالیٰ سے بہت قریب کر دیتی ہیں۔ یہ نماز تفریق الہی کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے لیے اس خاص نماز کی ہدایت کی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ جو شخص اس سعادت سے بہرہ مند ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد دیگر مشاغل میں اپنے آپ کو مصروف نہ رکھے۔ عشاء کے بعد کوئی میٹنگ نہ رکھے، کسی سے ملنے نہ جائے، دیر تک مطالعہ نہ کرے، کسی کو رات دیر گئے مدد نہ کرے، اعلیٰ یہ کہ شدید حاجت اور ضرورت ہو یا کسی ازتری صورتحال سے دوچار ہونا پڑے۔ عام دنوں اور عام حالات میں اپنے ان معمولات پر سختی سے عمل کرے، ورنہ اندیشہ رہتا ہے کہ آدمی اس نعمت عظمہ سے محروم ہو جائے گا۔ نماز تہجد کے اہتمام کے لیے ضروری ہے کہ مومن کو نماز تہجد کی اہمیت اور فضیلت کا علم اور احساس ہو۔ اہتمام تہجد کی ایک اور اہم تدبیر یہ بھی ہے کہ مومن اپنی موت کو یاد کرتا رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب تم صبح کرو لو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ نہ جانے کب موت آ جائے۔ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے اپنے غفلت جانو اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے کچھ حاصل کر لو۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ جب آدمی سوتا ہے تو شیطان اس پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ اگر مومن بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وضو کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔
پھر وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ تازہ دم اور پاکیزہ نافذ رہتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سستی کا شکار رہتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ سونے سے پہلے سونے کے مسنون اذکار پڑھ لے، بالخصوص آیت الکرسی پڑھ لے، تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے اور جلد سو کر جلد بیدار ہو جائے۔ اہتمام ہے تہجد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ رات میں زیادہ کھا کر نہ سوئیں اور دوپہر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے قلولہ ضرور کر لے۔ یہ قلولہ نماز تہجد کے لیے اٹھنے میں نہایت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا تدابیروں کو اختیار کرنے سے امید کی جا سکتی ہے کہ انسان نماز تہجد کا باقاعدگی سے اہتمام کر سکے گا۔ شب بیداری اور سحر خیزی ہمیشہ صالحین کا شعار رہا ہے۔ نماز تہجد ایک نفل نماز ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے۔ نوافل کے بارے میں چاہیے وہ نماز سے متعلق ہو یا روزوں اور اتفاق کی فرض صورتوں کے علاوہ کسی اور نفل صورت سے متعلق ہو، یہ چار اصولی باتیں یاد رکھیے۔ نوافل کے اہتمام سے فرائض چھوٹنے کی نوبت نہ آ جائے۔ نوافل کی اہمیت آپ کے دل اور دماغ پر اتنی زیادہ مسلط نہ ہو جائے کہ آپ کی زبان فرائض کی تحریک یا تنقیص پر اتر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی رخصت کی گنجائش ہے تو کبھی عام معمول کو ترک کر کے رخصت پر عمل کیجیے تاکہ آپ اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثواب سے بھی محروم نہ رہیں۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر حکمت اور دانائی پر مشتمل ہے۔ ایک ہی معاملے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سے زیادہ سنتیں ہیں ثابت ہو تو مختلف اوقات میں مختلف سنتوں پر عمل کیجیے اور وہ سنت اختیار کیجیے جو آپ کے جسمانی اور ذہنی حالت کے لیے اس وقت زیادہ مناسب ہو۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی لچک پائی جاتی ہے جو ہر زمانے میں، ہر جگہ اور ہر حالت میں منطبق ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں نماز تہجد فرض تھی۔ یہ ایک عالمی اور روحانی تربیت گاہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نصف شب، 2/3 شب، 1/3 شب طویل قیام فرمایا کرتے تھے۔ 12 سال تک مکے میں یہی معمول رہا۔ رجب 1290 میں معراج ہوئی اور اس موقع پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ مکہ میں مکمل 90 صورتیں نازل ہوئیں اور مدینہ میں صرف 24 صورتیں۔ مکی صورتوں کی تلاوت اور سماعت سے اولین صحابہ کرام کی تربیت کی گئی۔ وہ اہل زبان تھے، انہی کے محاورے میں قرآن نازل کیا گیا تھا۔ قرآن کی جذبیت ایسی ہے کہ وہ خود بخود نہیں حفظ ہو جاتا ہے۔ نماز تہجد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید تھی کہ اس میں قرآن ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ اس پر قیام قلیل کی تاکید مزید تھی تاکہ نسخہ فی القرآن کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ نماز تہجد میں مکی صورتوں کی تلاوت اور سماعت کے ذریعے صحابہ کے کردار سازی کے مندرجہ 4 مقاصد تھے: عقیدہ توحید کو راسخ کرنا اور عقیدہ توحید کے عقلی، نفلی، آفاقی، انفاسی اور تاریخی دلائل سے صحابہ کو مسلح کرنا تاکہ وہ شرک کا ابطال کرتے ہوئے اور اس کے غیر فطری اور غیر عملی ہونے کو مشرکین عرب پر ثابت کر دیں۔ عقیدہ توحید کی جمعیت کو سمجھ کر شرک ذات، شرک صفات، بالخصوص شرک علم، شرک اختیار، شرک عبادت اور شرک فی الحکم سے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بھی قائل کر کے شرک سے بچانا۔ مقام رسالت اور منصب رسالت کو واضح کرنا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل وفادار بن کر عبادت اور تبلیغ کا کام کر سکیں اور توسیع عبادت کے اگلے مدنی مراحل کی طرف گامزن ہو سکیں۔ عقیدہ آخرت کو راسخ کرنا اور عقیدہ آخرت کے عقلی، نفلی، آفاقی، النفسی اور تاریخی دلائل سے صحابہ کو مسلح کرنا تاکہ وہ منکرین آخرت کے شکوک و شبہات کو دور کرتے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ دعوت اور تبلیغ کا کام کر سکیں۔ آخرت کی مناظر کو چشم صورت سے دیکھیں، موت، قیامت، جنت اور دوزخ کو ایک زندہ حقیقت کی طرح محسوس کریں اور اپنے روشن مستقبل کے لیے جان و مال کی قربانی کے لیے تیار ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں مخالفین کی اذیت رسانیوں پر صبر و تحمل اور برداشت کی صفات پیدا کرنا تاکہ وہ مشرک قیادت کے آگے سینہ سپر رہیں اور ان سے مرغوب نہ ہونے پائیں۔ یہ چاروں مقاصد نماز تہجد کی عملی اور روحانی تربیت گاہ سے حاصل ہوئے۔
جس میں اصل مربی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی 90 مکی صورتیں تھیں جنہیں صحابہ کرام یاد کر لیا کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، دعوت و تبلیغ میں استعمال کرتے تھے۔ ایسی عبادت پر مشتمل تربیت گاہ سے ہو کر حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت سعید، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمار بن یاسر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ارقم بن ابی الارقم وغیرہ گزرے، اور اسی کے نتیجے میں آگے چل کر مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو ایک عظیم تربیت یافتہ قیادت میسر آئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی تہجد گزاری کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اور آپ کے صحابہ کا ایک گروہ بھی آپ کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے۔ محترم ناظرین، فرض نمازوں کا درجہ سب سے بلند ہے۔ ایک بندہ مومن کسی فرض نماز کو ترک کرنے یا اسے قضا کرنے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ جو شخص کسی فرض نماز کے بعد وقت کو ضائع کر دیتا ہے، وہ اگر ساری زندگی بھی نماز پڑھے تو وقت مقرر کی نماز کا اجر حاصل نہیں کر سکتا۔ فرض نمازوں کے بعد نوافل کا مقام ہے، لیکن نوافل میں سب سے اعلیٰ مقام نماز تہجد کا ہے، اس لیے اس کا خصوصیات کے ساتھ اہتمام کیا جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز درمیانی رات کی نماز تہجد ہے۔ قرآن کریم میں 8 مقامات پر نماز تہجد کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت 79۔ اس میں نماز تہجد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فیض کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ سورۃ فرقان آیت 64، اس میں عبد الرحمن کی صفات بیان کی گئی کہ وہ نماز تہجد کے طویل سجدوں اور طویل قیام میں عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ سورۃ ذریات آیت 17، متقین کے لیے نماز تہجد میں استغفار کی وجہ سے جنت کے باغات، چشموں اور انعامات الہی کا تذکرہ کیا گیا۔ سورہ سجدہ آیت 15-16 بتایا گیا کہ اہل ایمان کے پہلو رات کو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ خوف کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ سورۃ مزمل آیت 20، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہارے قیام لیل کو جانتا ہے، یعنی عظیم اجر سے نوازے گا۔ اسی صورت کی آیت 6 میں تہجد کے 2 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے نفس سرکش اور قابو پایا جا سکتا ہے، اور یہ تفقہ فی القرآن کے لیے سازگار ہو سکتا ہے۔ سورۃ دوحہ آیت 26، رات کو طویل سجدوں اور تسبیح کے ساتھ طویل قیام کا حکم دیا گیا۔ سورۃ علم نشرح کی آخری آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم دیا گیا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو کمر بستہ ہو جائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں، اسی سے لو لگا لیں۔ سورۃ زمر آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جنت میں ایک اعلیٰ ترین درجہ مقام محمود ہے، اور یہ مقام صرف اس شخص کو دیا جائے گا، میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں۔ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد کا حکم دیتے ہوئے بتایا گیا کہ بات نہیں کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فیض کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کو تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فیض کر دے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام محمود کے مقام اور مرتبے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے، نماز تہجد کے ساتھ گہرا ربط اور تعلق ہے۔ نماز تہجد عبد الرحمن کا وظیفہ ہے، یعنی رحمان کے خاص عبادت گزار بندوں کا معمول ہے جو اس کی رحمانیت کے مستحق ہیں۔ چنانچہ سورۃ الفرقان میں ارشاد ہوا: رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کو لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مسترق اور مقام ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز تہجد میں طویل قیام اور طویل سجدہ مطلوب ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی رحمت کے طلب ہیں۔ ان کی صفات میں سے ایک صفات یہ بھی ہے وہ سجود اور قیام میں رات گزارتے ہیں۔ مندرجہ بالا آیات کے الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کے وقت عذاب دوزخ سے نجات کی دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔
نماز دراصل ذکر الہی یعنی اللہ کی یاد کا نام ہے۔ سجدے کی حالت میں اللہ کا قرب اپنی انتہا پر ہوتا ہے اور دعاؤں سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نماز تہجد سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک مومن کے درجات میں اضافہ کیا جاتا ہے، اسے جنت میں عالی شان اور نادر محلات عطا کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جنت میں ایسے شیشوں کے محل ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ یہ محل اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو نرم گفتگو کرتے ہیں، جو کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہیں، جو سلام کو عام کرتے ہیں اور جو نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ رات کی ان گھڑیوں میں جب دیگر مخلوق سو رہی ہوتی ہے، محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ، یہ تسبیح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت دن میں پڑھ لینی ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ دن کی کوئی قید ہے اور نہ جگہ کی۔ آپ کو جب جیسے جہاں وقت ملے آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت 285 اور آیت 286 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ 2 آیات 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کے جو بھی حاجات ہوں، آپ کا جو بھی مقصد ہو، اس کی نیت اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کی، اپنی خواہشات کی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے گا، کیونکہ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پسندیدہ تسبیح ہے، اور اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو انسان کی سوچ میں ناممکن ہوتا ہے۔ آپ اس تسبیح کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ یہ تسبیح دن میں نہیں پڑھ سکتے تو رات کو سونے سے پہلے یہ تسبیح لازمی پڑھیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔